دیکھیں، جب ایمان کی بات آتی ہے کہ جب بھی ہم ایمان کا لفظ سنتے ہیں ہمیں بچپن کی وہ احادیث یاد آ جاتی ہیں جب ہمیں پڑھائی گئی تھی ایمان کے بارے میں، جو بہت فیمس حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا اور احسان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ سے ان کا جواب دیا اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو جب انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تم قیامت پر ایمان لے کے آؤ، اور ایمان یہ کہ تقدیر کے اچھا اور برے ہونے پر تم ایمان لے کے۔ تو اس حدیث میں عقیدے کا ایمان واضح کیا گیا کہ ہم نے کن چیزوں پر ایمان لے کے آنا ہے، لیکن ایک ایمان یہ بھی ہے کہ ہم نے ایمان لا کے زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق کر کے اس پر عمل بھی تو کرنا ہے، اس پر یقین بھی تو کرنا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم لوگ ایمان تو لے آتے ہیں، لیکن وہ جو یقین والا ایمان ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ زیادہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ کو بہت کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسجدیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسجد میں آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے، اور یہی آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کسی ڈانس پارٹی پہ چلے جائیں، کسی کنسرٹس میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ تعداد زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ یعنی عملاً جو مسلمان ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ ہم نے تدبر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہماری وہ مضبوط رسی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پر تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں افلا یتدبرون، کہ تم کیوں اس پر غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم کیا عقل نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں۔ تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے عمل بھی کم ہو گئے۔ تو جب ہم عملاً پیچھے ہیں تو یقین کی تو علامت ہی عمل ہے۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے یقین والا ایمان آپ کے اندر آ نہیں سکتا، اور جب آپ عمل کریں گے آپ کو سوشل بائیکاٹ کرنا پڑے گا، آپ سوسائٹی میں اتنے معزز نہیں رہیں گے۔ جب آپ عمل کرتے نظر آئیں گے تو لوگ آپ سے زیادہ تر کنارہ کریں گے۔ جب آپ نمازی ہوں گے، با پردہ ہوں گے، آپ حق کو حق کہیں گے، برائی کو برائی کہیں گے، تو آپ سے لوگ کنارہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو آپ کو پاکیزہ لوگ ہیں، وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ برائی آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب آپ حق کے راستے پر آتے ہیں تو پھر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں سورہ عصر میں بیان کی ہے کہ جب آپ حق کو بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے نتیجے میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پہلے ہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر پھر آپ کو کرنا پڑے۔ بالکل، دیکھیں قربانی تو دینی پڑتی ہے، ہمیں اپنی ساری خواہشات کو، ڈیزائرز کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایمان والوں کی یہی نشانی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 8 چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں جس میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، ان 8 چیزوں سے جن میں ماں باپ آ جاتے ہیں، وآباؤکم وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیراتکم اور تمہارے خاندان، واموال تمہارے مال، وتجارت تمہاری تجارت، ومساکین اور تمہارے گھر، یہ 8 چیزیں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہے تو انتظار کرو پھر اس حکم کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز نہیں ہو جاتے اپنی تمام ترجیحات سے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہونے چاہیے، کہ وہ تمہاری جانوں پر بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اطاعت رسول کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور اطاعت تو ایک چھوٹی کیٹیگری ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اطاعت تو انسان محبت میں کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، کہ ان کا ہر حکم تمہیں بجا لانا ہے، وہ کوئی بھی حکم تمہیں دیں تمہیں وہ کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اپنی دوسری پرائورٹی پہ رکھیں گے اور اپنی تمام ترجیحات اپنے رشتوں کو اوپر رکھیں گے تو ہمارا وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہم صرف پھر زبان کے مسلمان ہوں گے، عملاً ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور اس کے کنٹیکسٹ میں وہ بھی حدیث آ جاتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بڑھ کر نہیں ہوں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، جس میں تمہارے ماں باپ آ جائے، تمہارے بھائی آ جاتے ہیں، تمہارے بہن بھائی اولاد، اگر میں تمہیں ان سے بڑھ کر نہیں ہوں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہمیں مل جاتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لعنت احب الیک من کل شیء،
کہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے. تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی، حتیٰ کہ میں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہو جاؤں. تو پھر حضرت عمر خطاب نے عرض کیا واللہ لعن تحب الیہ من نفسی، کہ ہاں اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان پورا ہوا. اور بخاری کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی سوائے اس کے جس نے خود انکار کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل کر دی جائے گا، اور وہ جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں داخل کر دی جائے گا. تو آپ دیکھ لیں آج کہ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں نافرمانیاں کرتے ہیں، اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس پہ اسلام نے اتنا زور دیا ہے نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز اس نے کفر کیا. تو آپ دیکھ لیں اکثر مسجد خالی ہیں. بالکل، جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ جملہ آپ کو بہت سننے کو ملتا ہے کہ جو بھی ہے نبی کی امت سے. رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. جب آپ رسول اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے تو پھر آپ یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی امت سے ہیں تو ہم بخشش ہماری ہو ہم جائے؟ غلط فہمی میں کہ رسول اللہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم ساری زندگی گناہ کرتے جائیں، بعد میں رسول اللہ ہمیں بخشوا لینا ہے. جبکہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ جس نے خود انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ انکار کرنا کیا ہے؟ جس نے میری نافرمانی کی. تو اس طرح سے نافرمانی ہے.